گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پھر ہم اپنا پروگرام گھر اور معاشرہ لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ آج جو ہم نے گھر اور معاشرے جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں ٹاپک لیا ہے، وہ ہے گھر اور معاشرے میں بیٹی کا کردار۔ تو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹی کا پورا کردار ہے، پورا یہ ٹاپک ہے، اور اس پر ہم آپ کو کچھ مدنی پھول بھی دیں گے، کچھ تربیت بھی ہے۔ بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سے کچھ اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی شادی کر کے اس کو گھر سے رخصت کرنا ہوتا ہے۔ پر جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹی پرائی ہو جاتی ہے، تو یوں تو پرائی نہیں، بیٹی بیٹی رہتی ہے، لیکن رخصت کر کے اپنی بچی کو کسی اور گھر بھیجنا ہوتا ہے، تو اس کی تربیت کیسے کی جائے، اس بچی نے جا کر گھر کیسے بسانا ہے، اس بچی نے، اس آج کی ہماری بیٹی نے کل کو کسی کی بیوی بننا ہے، کسی کی بہو بننا ہے، آگے چل کر اللہ خیر فرمائے کہ اس کو ماں بننا ہے۔ تو یہ ایک عورت کے کئی روپ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہمارا دین اسلام کہ جس نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، عورت کو جو ہے ایک مرتبہ دیا ہے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ورنہ آغاز میں یعنی کہ اسلام سے پہلے دور جہالت میں بیٹیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے تو اس کا منہ بنا رہتا، اس کا موڈ آف ہو جاتا، لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا، شرماتا کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ یہاں تک جہالت بڑھ جاتی ان کی کہ اپنی بیٹیوں کو، اتنی پیاری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شرمسار رہتے، شرمندہ ہوتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو ہم مزید اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کو اور آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے مبلغین، ہمارے شاہ رخ عطاری بھائی موجود، ہمارے پیارے پیارے مہروز مدنی بھائی موجود۔ تو ماشاءاللہ آج جو یہ ٹاپک آپ سے لوگ سنیں گے، تو امید ہے بڑی آپ نے تیاری کی ہوگی۔ مہروز بھائی، آپ سے میں یوں اسٹارٹ لوں گا کہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ خطیب صاحب بھی ہیں، اور علمی حوالے سے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بیٹیوں سے متعلق بتائیں کہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمارے لیے جس ذات کو مثالی نمونہ قرار دیا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا والدہ ہو، یہ سارے جو رشتے ہیں ایک ہی ذات سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کے اتنے سارے پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اسلام نے اس کو کیا مقام دیا ہے۔ تو دیکھیے، دین اسلام نے جو مدارج کا تعین کیا، وہ یہ کیا کہ یقیناً اللہ رب العزت تو رب العالمین ہے، اور خالق و مالک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جس کا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو علی بھائی دیکھیے، جب کسی کا مرتبہ اور اسٹیٹس دیکھنا ہو نا، تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مرتبے والے لوگ اس کو کیا مرتبہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کیونکہ عام افراد جو ہیں وہ تو بہت سارے افراد کو بہت مختلف ذرائع سے، مختلف انداز پہ رسپیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، محبت کے بھی الگ الگ معیار ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا، بڑی اہم بات ہے یہ کہ جو محبوب رب العالمین ہے، جو خلق کے لیے رحمت للعالمین ہے،
اس کا اس معاملے میں کیا کریکٹر کیا بات ہے، کیا جب ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو بالعموم خواتین اور بالخصوص بیٹی کے معاملے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ منارہ نور ہے، بلکہ منارہ نور کو بھی نور اسی نور سے ملتا ہے۔ نور سے ملا ہے۔ تو آپ دیکھیے، میں عرض کروں گا کہ ہم بیٹی کی بات کر رہے ہیں، اور بیٹی جو ہے عورت کا ایک پہلو ہے، اور میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالعموم عورتوں کے لیے شفیق تھے۔ کیا بات ہے، یعنی عورتوں کے لیے، یوں تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، لیکن عورتوں پہ، خواتین پر جو آپ کی شفقتوں کا عالم تھا وہ نرالا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو بھی معاشرے کا پسا ہوا اور مظلوم طبقہ تھا، جس کو حق نہیں مل رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آگے کھڑے ہوئے کہ تمہارے کو حق میں دلاؤں گا۔ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیے، پہلا رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کے بعد جب پہلی مرتبہ گھر تشریف لاتے ہیں تو کس سے ملتے ہیں؟ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے، کیونکہ آپ تو ایسے، آپ تو ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ پھر بیٹی کا معاملہ دیکھیں تو کہاں تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چوری کا معاملہ آئے اور فاطمہ نام ہو تو کہا جائے کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس سے اس معاملے میں رعایت نہ برتی جاتی، لیکن عزت و تکریم کا معاملہ آئے تو مدینے سے جاتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں، آپ کی شہزادی ہیں، صحیح، اور جب تشریف لائیں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تشریف لائیں۔ تو یہ دین اسلام نے ایک اسٹیٹس دیا۔ اگر ہم دیکھیں کسی چیز کا پیمانہ دیکھنا ہو، کسی چیز کا معیار دیکھنا ہو، تو بعض اوقات جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی علی بھائی۔ جس کے والدین حیات ہوتے ہیں نا، اسے اتنی قدر نہیں ہوتی۔ جس کی والدہ یا والد کا انتقال ہو جائے، اس کے پاس جا کے پوچھیں تو وہ کہے گا میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیے کہ ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں نا، ان میں سے ایک نعمت والدین بھی ہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت بیٹی بھی ہے۔ بے شک۔ اور میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جن رشتوں میں بے لوث محبت پائی جاتی ہے نا، وہ ایک رشتہ بیٹی کا ہے، وہ ایک رشتہ بہن کا ہے، کہ یہ بے لوث محبت ہوتی ہے۔ یہ کوئی آپ سے تمنا نہیں کرتی، کوئی توقع نہیں کرتی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، کمپیریزن جب آپ کریں گے نا تو بعض اوقات جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے، اللہ تعالیٰ عافیت ہی میں رکھے سب کو، جو عافیت میں ہے اور جو نہیں ہے اسے بھی عافیت دے، لیکن ابھی بارش شروع ہو جائے تو ہمیں کوئی ٹینشن اتنی نہیں ہے، کیونکہ ہم شیلٹر کے نیچے ہیں اسٹوڈیو کے اندر، لیکن اس سے پوچھئے جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو اسی قدر و قیمت کا زیادہ اندازہ ہوا۔ یہ میں نے تمہید یوں عرض کی کہ دین اسلام سے پہلے عورت کا اسٹیٹس تھا کیا، صحیح، اور اس کو لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہے نا وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ چاند کو سمندر کے، دریا کے، ایون کٹورے کے، پیالے کے پانی میں شاید دیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ حقیقی چاند ہوگا نہیں۔ حقیقی چاند آسمان پر ہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دین اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں، عورت چاہے ماں کے کردار میں ہو، چاہے بیوی کے کردار میں ہو، چاہے بہن بیٹی کے کردار میں ہو، وہ ایک ذلت آمیز رشتہ تھا، اور اس کی وقت ایک شو پیس جتنی بھی نہیں تھی۔ بیٹیوں کے بارے میں تو دیکھیے، آپ نے خود بھی بیان فرمایا، پورا رسالہ امیر اہل سنت کا، وہ پڑھیں تو روتے جائیں اور پڑھتے جائیں، کہ جو وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو زمانہ جاہلیت کے واقعات جنہوں نے بیان کیے، تو بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا۔ کیوں گاڑ دیا؟ کہ جی انہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، انہیں بے توقیری کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو ہمیں جہیز دینا پڑے گا، ان کی شادی ہمیں کرنا پڑے۔ تو یہ بیٹی کی حیثیت تھی، یعنی جائیداد کو ترجیح دی جا رہی ہے، بیٹی کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن بیٹی کی تربیت کرنے کے حوالے سے تو نجات کے اور جنت کے غصے سنائے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ رشتہ وہ ہے کہ ویسے فطری طور پر بھی انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت کے دریچے اس رشتے کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ جب باتیں کرتے ہیں، اصل میں ہم جو ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں یہ نیا نہیں ہے، یہ ہم بچپن ہی سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات آج بھی
تو وہ جو فرسودہ رسوم تھی، فرسودہ نظریات تھے کہ جن کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا اور پیروں تلے رون دینا چاہیے تھا، آج وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی نظر آتا ہے، دور جاہلیت کہیں یا جو کفار تھے اس وقت کے، وہ جو ان کی سوچ تھی جی کہ بیٹی کو بوجھ سمجھنا، بیٹی ہونے پر موڈ آف کر لینا، ایک طبقہ، یہ تو نہیں کہیں گے سب ایسے ماشاءاللہ پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک طبقہ شاید شاہ رخ بھائی آج بھی پایا جاتا ہے ایسا ہی ہے۔ بالکل کہ میں ایک سوال لے لوں پہلے، ہمارا جو شروع میں ایک سیگمنٹ ہے جی آج کا سوال، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس کی بھی تیاری کچھ کریں، جواب دیں، یہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے آج کا سوال۔ آج کا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 3 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں، 5 صاحبزادیاں، 6 صاحبزادیاں؟ اس پر میں وہ عرض کروں گا مہروز بھائی، جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ بیٹیوں سے پیار کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادی کونین کے پاس آنا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا یوں استقبال کرنا، سبحان اللہ۔ اور پھر شہزادی کونین کا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آنا، جی اور مقصد دونوں کا پیار، تو اس پر کیا باپ اور بیٹی کا رشتہ پریکٹیکلی مقصد بتایا گیا، دکھایا گیا یہ۔ اچھا آج بھی دیکھیں نا علی بھائی، تو یوں معاشرے میں یقینی طور پر جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی جھلک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے، لیکن بالعموم دیکھیں نا تو باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا جو رشتہ نا، یہ بڑا محبت والا ہے، بڑی رحمت والا، بڑی شفقت والا رشتہ ہے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تو شہزادیاں ہوتی ہیں، یعنی باپ فقیر ہی کیوں نہ ہو، بیٹی کو شہزادی ہی سمجھتا ہے، خود کو بادشاہ سمجھے نہ سمجھے لیکن بیٹی کو شہزادی ہی کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں والوں کو بھی سلامت رکھے، بیٹیوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہ رشتہ جو ہے نا بڑا ایموشنل ہے علی بھائی۔ میری بیٹی تو ابھی 4 سال کی ہے، اللہ اسے بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ یہ بڑا ایموشنل رشتہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھیں تو ہمیں تو یہ بھی امید ہوتی ہے کہ ہم جو اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، شاہ رخ بھائی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اس کی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں آخرت پہ بھی اجر کی امید ہے اللہ کی رحمت سے۔ ہم جو اس کی تربیت کر رہے ہیں، جو تعلیم کر رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں ہمیں آخرت کی بھی طلب ہے۔ بے شک۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کی اور بیٹی کی تربیت میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے مفادات کا فرق ہے۔ بیٹے کی آپ جب تربیت کرتے ہیں، اس کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اسے کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیٹا آپ کا سہارا بنتا ہے، ریٹرن ہے، جی یو ٹرن ہے، جی وہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کی جو ہے نا آپ کو ریٹرن ملنے کی امید ہے۔ اچھا بعض لوگوں سے میں نے سنا بھی اس طرح، جی یار بیٹے پہ لگاؤ جتنا لگانا ہے، کل کو اسی نے کما کر دینا ہے۔ ایسے ہی میں نے ایک نگران شورا کا سنا شاہ رخ بھائی، وہ بات جو ہے جی ایسا فرما رہے تھے کہ اگر، جملہ اس طرح تھا اگر کے ساتھ، کہ اگر ماں باپ جو ہیں بڑھاپے میں بیٹیوں کے پاس ہوتے تو شاید اولڈ ہوم کھولنے کی حاجت پیش نہ آتی۔ ایسی بیٹیاں ماشاءاللہ اتنا درد رکھتی ہیں یہ۔ اچھا تعداد کے لحاظ سے ویسے ہی سنتے ہیں کہ تناسب کے لحاظ سے شاید فیمیل زیادہ ہیں، خواتین زیادہ ہیں یہ، تو پھر ایک تو یہ بھی ہے کہ بچی کی تربیت، اور بچی جو ہے پھر وہ ظاہر بات ہے بڑی ہوتی ہے، شادی ہو کر جاتی ہے، تو آپ کے خراب یوں تو پریکٹیکلی تجربات نہیں ہوں گے، لیکن معاشرے کی آپ کے ایک وہ تو ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے، کیا بچی کی تربیت کریں؟ علی بھائی بیٹی جو ہے نا، اگر میں اس کو 2 الفاظ میں بیان کروں تو بیٹی جو ہے نا وہ نجم ہے جب تک آپ کے پاس ہے، اور جب یہ چلی جاتی ہے نا تو یہ گوہر نایاب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا ایک وہ چیز جو ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی محبت میں ہے، آپ کی پرورش میں ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور یہ جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے نا، اس کی باپ سے محبت، باپ سے انست بڑھتی چلی جاتی ہے، باپ کا خیال رکھنا اس کی جو ہے نا طبیعت میں آتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میری بھی بیٹی الحمدللہ تو ماشاءاللہ 13 سال کی ہے، تو میں نا کچھ کھانے میں بے احتیاطی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی باہر کوئی برگر کھا لیا تو گھر پہ آ کے کوئی فرائی چیز کھا لی، تو وہ فوراً جو ہے نا اس کو نوٹ کرتی ہے، کہتی ہے پپا آج آپ نے برگر کھایا تھا، اب آپ فرائی کھا رہے ہیں، اب اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! مطلب یہ
مطلب الفاظوں میں ان کو بیان کرنا بیٹیوں کو جو ہے نا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ایک محبت کا جو عنصر ان میں پایا جاتا ہے نا بیٹوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت رکھی ہے ماں باپ سے. اچھا طبیعتاً جو ہے نا نازک ہوتی ہیں، جی ہاں، چھوٹا دل ہوتا ہے، جلدی پیار میں بھی جلدی آتی ہیں، اور اگر ان کو ڈانٹ دیں تو ان کا دل بھی زیادہ دکھتا ہے. لیکن اگر ایسے دیکھا جائے نا تو بڑی مضبوط ہوتی ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی، نگران شورا نے جو بات فرمائی کہ اگر بیٹیوں کے پاس ماں باپ ہوتے تو شاید اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہ پڑتی، تو ان کا دل بڑا ہوتا ہے، جی بڑے مضبوط دل کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ماں باپ اگر بیمار ہو گئے، اس حالت کو پہنچ گئے، تو بیٹیوں کی خدمت کا زیادہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں. کئی لوگوں کو تو ایسا دیکھا ہے علی بھائی کہ میں نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں سے ایسے ملا بھی کہ خوف زدہ ہوتے ہیں بیٹیوں سے. کیوں؟ مطلب بیٹیوں کی پیدائش سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر مطلب بیٹی کو سمجھتے ہی ہیں کہ اس کی پرورش بہت مشکل ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. حالانکہ اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار کو دیکھیں، آپ کے حالات زندگی کو دیکھیں، تو بیٹی کو پالنا، بیٹی سے محبت کرنا، تو وہ سب موجود ہے ہمارے پاس. اور ماشاءاللہ مہروز بھائی نے بھی اس کی بڑی زبردست وضاحت فرمائی. تربیت جو ہے نا وہ بہت لازم چیز ہے. تربیت کی بات ہو رہی تھی ہماری، میں تو خیر تھوڑا سا حساسیت کی طرف چلا گیا. تو تربیت ایک ٹرم آج کے دور میں استعمال ہوتی ہے، ٹرین دا ٹرینر. اچھا، مطلب ایک ایسا شخص تیار کرنا جو بطور ٹرینر آگے چل کے کام کرے، مطلب ٹرینر کی ٹریننگ کرنا. تو بیٹی جو ہے نا وہ بیسیکلی فیوچر کا ٹرینر ہے. آج وہ بیٹی ہے، کل جب وہ شادی ہو کر اپنے گھر جائے گی تو بیوی بنے گی. بیوی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین. تو وہ ماں بھی بنے گی. اب ماں کا جو عنصر آ جاتا ہے نا وہ ٹرینر کا آ جاتا ہے. کیا بات. بچے نے ایک وقت ایسا ہے 3 سے 4 سال کی عمر وہ ماں کے پہلو میں ہی گزارنی ہے، ماں کے ساتھ ہی گزارنی ہے. تو اب اور ماہرین کے نزدیک جو تربیت کا جو ٹائم ہے نا وہ بھی یہی ہے. صحیح. مطلب 4 سے 5 سال کی عمر تک جو بچہ دیکھتا ہے، جو سنتا ہے نا، وہی اس کی آگے کی زندگی میں امپیکٹ آتا ہے. اسی کی جو ہے نا وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے بچہ نا، دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے. صحیح. تو ماں کے اخلاق، ماں کا انداز گفتگو، ماں کا لوگوں کو ڈیل کرنا، ماں کا بڑوں سے بات کرنا، ماں کا اپنے چھوٹوں سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی ہارڈ ڈسک میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے تربیت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تربیت کی جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیٹی ہے. اسی نے آگے جانا ہے. جانا. اچھا ایک اور چیز ہے، آگے بھی جانا ہے، اور ماں باپ کا نام 2 چیزیں یا تو روشن کرے گی یا وہ کیا کہنا میں روشن نہیں کرے گی، یا بدنام تو نہیں کہیں گے. تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کے ماں باپ نے یہ تربیت کی ہے، ایسے ہی اگر اس کی اچھا وہی والی بات ہے کہ مہروز بھائی، میں اور شاہ رخ بھائی بیٹھے تھے ایسے ہی، جب یہ ٹاپک ہمارا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. اچھا ٹاپک کے ساتھ ساتھ میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کر دوں کہ آج جو ٹاپک ہے نا معاشرے میں بیٹی کا کردار، تو بیٹے ناراض نہ ہوں کہ بیٹی ہی کہ سب کرتی ہے، ہم نہیں کرتے. نہیں، بہت اچھے بیٹے ہوتے ہیں، بڑے سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کو سعادت مند بیٹے دے. تو کبھی موقع ملا تو گھر اور معاشرے میں بیٹے کا کردار، تو اس میں انشاءاللہ بیٹوں کو کریں گے. تو بیٹے بھی ہوتے ہیں سعادت مند. بیٹیوں کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹوں کی تربیت کی جائے اور بیٹوں کے کردار کو فوکس کیا جائے. کیا بات ہے. کیونکہ جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے نا علی بھائی، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا داماد ملے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو خود ستھرا بھی ہو اور بیٹی کو ستھرا بھی رکھے، جو خود جو ہے خوشحال بھی ہو، خوش و خرم بھی ہو اور بیٹی کو بھی رکھے. تو بیٹی کا گھر اور معاشرے میں جو کردار ہے وہ بہت حد تک بیٹوں سے ریلیٹ کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ریسنٹلی بچیوں کی نکاح کی ترکیب بنی، شادی ہوئی. اچھا سنتے تو تھے کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہے. اچھا الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول اور امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت مجھے پرسنلی جو ہے نا گھر میں بچوں سے، ایون کے بیٹے ہیں رضا ماشاءاللہ، ان کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے. گھر میں شادی اور یہ نا اسپیشلی بچیوں سے بات چیت طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، تیاریاں چل رہی ہیں ساری. لیکن میری اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں ڈائریکٹلی بچیوں کو بٹھا کے سمجھاؤں کہ بیٹا کیسے رہنا ہے، کیا رہنا ہے. پھر تقریباً شاید 2 دن پہلے، نکاح سے 2 دن پہلے میں نے ان کی امی سے کہا کہ بھائی وہ میں نے کچھ بات کرنی ہے نا بچی سے، کیونکہ ایک بچی نے تھوڑا جانا تھا دور، تو وہ تھوڑی سینسیٹیو بھی زیادہ، مجھ سے اٹیچمنٹ تو خیر دونوں بچیوں کی ہے. تو میں سمجھانے بیٹا نا، اب ایک کیفیت تو ہوتی ہے نا، تو میرے زبان سے اس وقت جملہ نکلا کہ بیٹا آج پتہ چل رہا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں.
تو یوں تو پڑھائی نہیں، جیسا آپ نے کہا بیٹوں کی بھی تربیت ہو تو وہ اٹیچمنٹ جو ہے نا قلبی محبت والی تو الگ ہے، لیکن میں اس میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اپنی بیٹیوں سے لاڈ پیار، بیٹیوں سے بیٹوں سے محبت کریں، لیکن اتنا ان کو اپنے ساتھ اٹیچ نہ کر لیں کہ کل کو یہ کہیں اور جائیں تو اپنے آپ کو قیدی سمجھیں، گھٹن کا ماحول سمجھیں۔ اور پھر بعض لوگ ایسا رانگ نمبر مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، باپ یا ماں کا زیادہ اس میں ہے یا بہن ہے یا خاندان کی کوئی اور مقصد ان کی سہیلی ہے، اس طرح بات پہ کال کر کے پوچھنا ٹھیک تو ہو، تنگ تو نہیں کر رہے ہیں، جلدی تو نہیں اٹھا دیتے ہیں، اے میری بچی آرام نہیں کر رہی، میری بچی کی نیند پوری نہیں ہو رہی، بیٹا گھر کب آ رہی ہو، گھر کب آؤ گی، کافی دن ہو گئے گھر نہیں آ رہی ہیں آپ۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ بچیاں جب شادیاں ان کی ہو جائیں تو ان کو ایسی تربیت دیں کہ جہاں یہ جا رہی ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھیں، اپنے ماں باپ کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے ساس سسر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، اپنی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، وقت سے پہلے اٹھ جائیں، جو کام کرنے ہیں وہ کر لیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، چاہے اگر گھر میں کام کرنے والیاں بھی ہوں لیکن پھر بھی خود گھر میں پریکٹیکلی کام میں حصہ لیں، کیونکہ یہ نہیں دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ دیکھیں برکت اللہ نے دینی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، گھر اللہ نے بسانا ہے، لیکن ایک محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی نا، خوشبو اوریجنل پھولوں سے آتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، اور یوں کر کے مقصد اپنے گھر کو لے کر چلیں۔ اور بات پر ماں یا باپ کا بچی کو شادی کے بعد، بیاہنے کے بعد، سسرال کے ہونے کے بعد بیٹا کب آ رہی ہو، یاد بہت آ رہی ہے، نہیں، اس کو مضبوط بنائیں، اس کو وہاں رہنے کا ذہن دیں کہ بیٹا نہیں وہیں رہنا ہے، وہی آپ کا گھر ہے، وہیں آپ نے زندگی گزارنی ہے یہ۔ اور پھر بعض اوقات خاندان بڑا ہوتا ہے، بلکہ کچھ بہنیں کچھ بھائی اور سب لگے پڑے فون پر، ابھی ایک کا فون ختم ہوا تو دوسرے کا ہوا، بعض اوقات واقعی ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں میں فیل کریں اور ہمارے خاندان میں اگر افراد زیادہ ہوں، ہماری تو شادیوں کا ایک ٹائم گزر گیا، لیکن آج بھی اگر دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی ماں یا گھر کا کوئی فیملی ممبر فون پہ لگا پڑا ہے تو ہمیں بھی بعض اوقات کوفت ہوتی ہے۔ تو اپنی بچی کو اس گھر میں گئے تو خوش رہنے دیں، بار بار فون کر کے ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں کوئی ایسا ٹائم ہے، کوئی ایسا ایزی ہے کہ گھر کا کام ڈسٹرب نہیں ہوتا، گھر کے فیملی ممبرز ڈسٹرب نہیں ہوتے، پھر صفائی ستھرائی ضرور سکھائیں، یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ شاہ رخ بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات کہی کہ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ میں لے کر بیٹھا یوں، تو یہ تو چلے ایک پارٹ تھا، ایک ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے فیلنگز ہوتی ہے کہ بس سب بچی نے جانا ہے، لیکن تربیت راتوں رات نہیں ہوتی، ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوتی۔ 10 15 20 دن پہلے، مہینے پہلے آپ کے پاس ایسا کون سا سافٹ ویئر ہے، ایسی کون سی اپلیکیشن ہے، ایسی کون سی چپ ہے کہ اس کے اندر ڈالیں اور ایک دم وہ چینج ہو جائے۔ آپ کے گھر کا ماحول میٹر کرتا ہے۔ آپ کے اگر نیگیٹو مینٹلٹی ہے، ماں نے کہتے ہیں نا کہ ٹریننگ کرنے والے کی ٹریننگ، تو تربیت کرنے والی ماں کی تربیت کتنی، ساری زندگی اس کو نیگیٹو مینٹلٹی دی، بیٹا یوں کرنا، وہ امیر وہ غریب، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ساری زندگی اس کو تنقیدیں سکھائی، غیبتیں سکھائی، منفی ذہن دیا، لوگوں کی برائی کا ذہن دیا، اس کو آرام پسند بنا دیا، اس کو کام کرنے کی تربیت نہ دی، صفائی ستھرائی نہ سکھائی۔ تو اس کو وہ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، شاید مہروز بھائی اس میں تھے نہیں تھے آپ، یہ سید فضیل باپو UK والے وہ بیٹھے تھے، تو وہ جو جملہ کہ دیکھو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو یہ مشہور ہے ہمارا جملہ یہ کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ فضیل باپو نے آؤٹ کلاس جملہ بولا، مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ کھلاؤ حلال کا نوالا اور دیکھو شریعت کی نگاہ سے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے، بچوں کی تربیت یہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، پھر اس کی آپ برکات دیکھیے گا۔ کیا شیر کی نگاہ سے دیکھنے کا تو کانسیپٹ بھی نہیں بنتا نا، اگر دیکھا جائے کہ مطلب پھاڑ دے گا، کھا جائے گا، چیر دے گا، کیا کرے گا؟ شیر سے تو کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شیر کھا جائے گا۔ یہ علی بھائی اعتدال ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے دیگر رشتے ہوں۔ ہمارا بڑا پرابلم یہ ہے کہ جی محبت کرنے پہ آتے ہیں تو حدود کو کراس کر جاتے ہیں، اور معاذ اللہ سختیاں اور بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو بھی حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن جو ہے نا اعتدال کے رستے پہ چلے، ماڈریٹ رستے پہ چلے، درمیانے رستے پہ چلے، تو وہ عافیت میں رہے گا۔ بچوں کی تربیت میں یقیناً ماں باپ کی محبتیں، شفقتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، بالخصوص بیٹی کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں۔ آپ اسے یہ احساس بالکل دلائیں کہ بیٹا آپ ہمارے لیے سب سے اہم ہوں،
میری خواہشات یا میری خوشیاں آپ کی خوشی میں ہیں، یہ احساس بالکل دلائیں، اور میری اپنی چاہت یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی جو بھی فرمائش، خواہش اور ڈیمانڈ ہے میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے پیارا جملہ بولا آپ نے، بڑا پیارا جملہ ہے یہ جی، کہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں اسے یہ بھی احساس دلائیں کہ بیٹا آپ پر ہماری انویسٹمنٹ ہے، آپ ہمارے لیے قدر و قیمت رکھتے ہو، تو جو چیز بھی قدر و قیمت رکھتی ہے نا، پھر اس کے لیے انسان کے احساسات بہت بڑھ جاتے ہیں، سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہماری نظر میں بیٹے سے زیادہ قیمتی آپ ہیں۔ صحیح، حدیث پاک میں آیا کہ جب تم کوئی چیز کھانے پینے کی لاؤ تو بیٹیوں سے شروعات کرو، بیٹیوں کو پہلے دو۔ تو بیٹیاں جو ہیں نا وہ زیادہ سینسیٹیو ہیں ہمارے لیے، تو بعض اوقات ہم ان کی نگہبانی کے معاملے میں زیادہ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ کے جملے سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے جو فرمایا نا کہ منفی سوچ، آپ اس کو منفی سوچ اس کی ختم کرو کہ بیٹا جو ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر شک ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر دیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی غلط توقع نہیں، بلکہ ہم محتاط ہیں۔ صحیح، آپ اور میں، ہم جو کوئی نازک چیز اگر لے کر چل رہے ہوں شاپنگ بیگ میں ہمارے پاس، ٹوکری میں، کیئر کتنی کریں گے، کتنی کیئر کریں گے؟ بلکہ کارٹن پہ لکھا ہوتا ہے نا وہ جس میں گلاس ہوتا ہے کہ کیئر، ہینڈل وتھ کیئر، فراجائل۔ ہاں جی، گلاسز ہو گئے آپ کے، اور میں ایک بہت سادہ سی مثال دے دوں جو آج کل ہر گھر میں ہوتی ہے کہ آپ انڈے ہیں، ایگز لے کر آ رہے ہیں آپ، تو آپ کتنے محتاط ہوں گے؟ کیا آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا؟ کیا مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں انڈے دکان سے گھر تک سلامت لے جاؤں؟ لیکن پھر بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گے۔ جی، یہ نازک آپ گینے ہیں، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر جب سفید کپڑوں پہ داغ یا بال آ جائے نا شیشے پہ، وہ نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں عرض کروں، کیونکہ وہ گولڈ کا اور جیولری کا کام رہا ہے، ہیرے کی جو ویلیو ہے نا وہ جب تک ہے جب تک اس کے سارے کونے سلامت ہیں۔ اچھا، یوں؟ ہاں، ہیرا 8 پہلو ہوتا ہے، اس کے 6 پہلو ہوتے ہیں، 6 کارنرز ہوتے ہیں ہیرے کے، تو اگر ایک پہلو بھی، ایک کارنر بھی اس کا ڈیمیج ہو جائے نا علی بھائی، ویلیو لیس ہو جاتا ہے، سارے ہیرے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مثال دیا آپ نے! تو اس کے نا 6 جو کارنرز ہیں وہ سلامت بھی ہونے چاہیے، اور جو ہے نا شائننگ بھی ہونی چاہیے، چمک دمک بھی ہونی چاہیے، جب ہوتی ہے ہیرے کی ویلیو۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بیٹیاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہیروں سے بڑھ کر ہیں۔ کیا بات! ہم نہیں چاہتے کہ ان کی لائف کا، ان کے کریکٹر کا کوئی بھی کارنر جو ہے نا وہ ڈیمالش ہو۔ ہم چاہتے ہیں وہ بلڈ اپ ہو، اور ایسا بلڈ اپ ہو، آئرن بلڈ اپ، وہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹ بھی نہ سکے، ہم پھر بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گاڑیاں لوہے کی ہوتی ہیں نا بھائی، گاڑیاں لوہے کی، بندہ ذرا سے اسکریچ سے بھی بچتا ہے، ذرا سے اسکریچ سے بھی بچتا ہے۔ آپ دیکھیں روڈز پر بعض اوقات جو ہے نا وہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ذرا سا ٹچ کر کے، اچھا بعض اوقات تو ٹچ بھی نہیں کیا، ٹچ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، لگتے رہ گئی ہے، تو اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں، ہماری فیلنگ بہت زیادہ ہے، تو ہم اس معاملے میں جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ میں نے عرض کیا اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ علی بھائی اگر یہ نیگیٹو ہوگا نا تو پھر آپ اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور یہ خیال رکھنا جو محبت، شفقت، اپنائیت کی وجہ سے ہے نا، یہ وہاں سے کیونکہ نیگیٹو تھاٹ ہے، وہاں سے نیگیٹو سوچ ہے، تو پھر اس چیز کو جو آپ کی طرف سے پازیٹیو چیز جا رہی ہے نا اس کو نیگیٹو لیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی عرض کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ ماں باپ کے کریکٹر، اسپیشلی ماں، کئی ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں، سنتے ہیں کہ ماں باپ کے کردار سے متاثر ہو کر بچیوں کے رشتے لے کر آتے ہیں۔ یار ماں باپ اتنے اچھے ہیں، ان کا انداز کتنا اچھا ہے، تو یوں بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جن ماؤں کی زبان کیا کہیں گے، چرب زبانی، سخت کلامی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، یا باپ کا کریکٹر ایسا ہے تو ماں باپ کے کردار کی وجہ سے بچیوں کے رشتے بھی نہیں آتے۔ تو میں ماں باپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، سافٹ ہو جائیں، نرم ہو جائیں، اخلاق اچھے کر لیں، اپنا کردار اچھا کر لیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اور کیونکہ ٹاپک بیٹیوں سے متعلق ہے، ان کو صبر سکھائیں، شکر سکھائیں۔ دنیا کی ہرس، حویس، بڑے بڑے خواب، میری بیٹی بنگلوں میں رہے گی، میری بیٹی کار میں گھومے گی، کیوں اس کو چاند پہ لے کے جا رہے ہیں، زمین پہ رہنے دیں، اور اس کو تنگیوں میں، تکلیف میں رہنے کا ذہن دیں، تاکہ کل کو آسائشیں ملے تو اس کو نعمت ملے۔ اس کو بہت بڑے بڑے خواب نہ دکھا دیں، اللہ نہ کرے، کیونکہ کل کا ہمیں نہیں پتہ، لوہے محفوظ پہ کیا کس کا جوڑا لکھا ہمیں نہیں معلوم۔ تو بچیاں اگر یہ ذہن بنائیں گی کہ میں نے جو ملا
میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اس پر صبر کروں گی، شکر کروں گی، گزارا کروں گی، تو انشاءاللہ اس کی آنے والی زندگی، نیکسٹ لائف، شادی کے بعد وہ بڑی کمفرٹ فیل کرے گی۔ کچھ کال لیتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ علی بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، گھر اور معاشرہ سے، تو موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو پیارے علی بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج کل بیٹیوں کو جہیز کی صورت میں تو بہت کچھ والدین دے دیتے ہیں، جب ان کے حصے کی باری آئے، وراثت کی باری آئے، تو وہاں پر آ کے محروم کر دیتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے جی بھائی نہیں لیتے۔ تو بیٹی تو لینے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اسے محروم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ چلے اور کال دیجیے گا، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی تربیت اور ان کی آگے جا کے جہیز کے معاملات وہ کیسے کریں گے، تو ذرا آپ کی مہربانی ہوگی مجھے بتا دیں کہ ایسا سوچنا ٹھیک ہے یا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ چلے ایک اور کال دیجیے گا۔ مرکز سنا اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل پہ جو آج ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ آن ایئر ہے، گھر اور معاشرہ، اس میں میں روز مدنی بھائی اور تمام مبلغین جو مدنی پھول بیٹی کے حوالے سے نواز رہے ہیں، تو بہت زبردست کاوش ہے مدنی چینل کی۔ اس طرح کے سلسلے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پہ آن ایئر ہونے چاہیے، اس سے کافی اویئرنیس ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ضرور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی کر دی، کھلا پلا کے جوان کر دیا، جہیز دے دیا، بس ہم فارغ۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ حکم شریعت مفتی صاحب بتائیں گے، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کریں۔ جب کبھی والد کا انتقال ہو جائے، جو بھی وراثت ہے، تو جو بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، جو شریعت نے بتایا وہ دینا ہوگا۔ اس کا حق کھا کے نہیں بیٹھ جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، بیٹیوں کا وراثت میں حصہ ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ قرآن نے کہہ دیا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اور قرآن نے جس چیز کو بیان کر دیا اس سے روگردانی کیسے کی جا سکتی؟ کیا بات ہے، کیا بات کہی۔ دوسرا، بیٹیوں کا جہیز۔ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ جہیز سے متعلق بعض لوگ غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے مہروز بھائی جہیز ایک لعنت ہے، اس لعنت کو ختم کریں، تو یہ تو مجھے کسی نے توجہ دلائی یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر ڈیمانڈ ہے اور اس طرح کی تکلیف دہ امر کی طرف جاتے ہیں، وہ جو جیسے شادی سنت بھی ہے، بعض اوقات فرض بھی ہے، وہ جو بھی اس کے احکام ہیں، لیکن شادی تو مقصد شادی ہے نا، اس کے اندر جو خرافات ہے وہ ختم کی جائے۔ تو اسی طریقے سے جہیز جو بندے کی گنجائش ہے وہ دیں۔ ہاں لڑکے والے ڈیمانڈ کی لسٹ لے کے نہ بیٹھ جائیں، یہ چاہیے، بلیک میلنگ نہ کریں، اور اس کو پھر بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے، امیر اہل سنت نے فرمائی ہے۔ بعض اوقات تو وہ سمجھ لیں کہ کسی سے زیادتی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اچھا بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، بیٹی کی شادی بھی ہونی ہے، جو مناسب ایک بندہ دے سکتا ہے وہ دیتا بھی ہے، جان دینا چاہیے جیسی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن جس رب نے بیٹی پیدا کی ہے، جس رب نے رزق دیا ہے، وہ اس کے نصیب کا دے دے گا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھیں، اب یہ خوش طبعی میں کہیں یا کیا، کہ بیٹی پیدا ہوتی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو بھئی یہ ڈنر سیٹ ہے یہ رکھ دیں، یہ بلینکٹ ہے یہ رکھ دیں، یہ بیڈ شیٹ رکھ دیں۔ یہ تو خیر شرم تو اس میں قباحت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے گھر بھی تو کتنا بڑا چاہیے، پورا گودام چاہیے کہ 10 15 20 سال تک سامان بندہ جمع ہی کرتا رہے گا۔ یہ اللہ سلامت رکھے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہے علی بھائی، دیکھیں درست ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات، ٹھیک، لیکن معاشرے میں ظاہر سی بات ہے، آپ بھی جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش اور ٹینشن ہو یا نہ ہو، ایک یہ تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ فکر تو ہوتی ہے، شادی کرنی ہے تو اب یہ خرچے ہیں، یہ جہیز ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ریت بن گئی ہے کہ جی جہیز دینا ہے، یعنی شادی میں جہیز نہیں دیا جائے نا تو یہ بڑے اچھوتی بات ہو جاتی ہے، اجنبی سی بات ہو جاتی ہے، اس کی پھر بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ جو ہے نا اس کی پھر تصویر اچھا ایک اور چیز ہے چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے بالفرض بچی کہیں گئی شادی ہو کر، اب جو بچی کے سسرال والے ہیں، اچھا بعض کا ساس سسر یا اس کے اپنے فیملی ممبرز یا شوہر وہ اتنے پولائٹ ہوتے ہیں کہ واقعی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس خاندان کے یا پتہ نہیں اس خاندان کے کچھ لوگوں میں اچھا محضر لفظ کہیں گے کہ کوئی وائرس یا کوئی ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں کچھ، یہ کہ وہ اس چیز کو زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اچھا کچھ بھی نہیں دیا، اچھا یہ بھی نہیں دیا، اچھا یہ بھی نہیں دیا۔ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کو خراب کرتے ہیں، ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور ایک عجیب سوچ جو ہے نا وہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ گھر کو توڑنا، ذہن خراب بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیالہ یہ والا دیا ہے کیا، ظاہر سی بات ہے عمومی طور پر مردوں میں یہ چیز
سننے میں دیکھنے میں صحیح نہیں نہیں آئی، آتی۔ لیکن پیالہ یہ والا دیا ہے، سیٹ یہ والا دیا ہے، صوفے یہ والے دیے ہیں، سیٹ یہ دیا ہے، تو سونا اتنا دیا ہے، تو لکڑی کا چاندی نہیں اتنی دی ہے، صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بظاہر جہیز سے متعلق ہیں، لیکن اس کا جو اثر پڑتا ہے نا وہ رشتے پہ پڑتا ہے، رشتے پہ پڑتا رشتے کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، رشتے کے اندر توڑ پڑتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بعض اوقات انہی باتوں سے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈیمانڈ تو ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے پہلے ہی وضاحت فرما دی کہ لعنت بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ بہرحال جو اپنی بساط بھر دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں چند چیزیں دیں، حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل پوری بیان فرمائی ہے، بلکہ نظم کی صورت میں لکھی بھی ہے آپ نے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ دو باتیں، بیٹی والے دیں یا نہ دیں، بیٹے والے لیں یا نہ لیں، دو باتیں نا۔ تو بیٹے والے یوں ہو جائیں گویا کہ کم از کم یہ رویہ اختیار کر لیں کہ جی ہماری طرف سے ڈیمانڈ کوئی نہیں، بلکہ نہ دے تو اچھا ہے۔ دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ماشاءاللہ سسرال والوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اچھا وہ دے بھی سکتے تھے اور وہ مانگ بھی سکتے تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نے پہلے ہی سب جو ہے نا بیٹے کا کمرہ ہمرا سیٹ کر دیا، سب کچھ کر دیا، آپ نے کچھ نہیں دینا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بولا یار اچھا نہیں لگتا، کچھ تو میں دوں، تو انہوں نے دیا۔ تھوڑے عرصے بعد نا وہی والی بات ہوئی کہ خاندان میں سے کوئی آواز آ گئی، آواز آنا شروع ہو گئی اس طرف سے کہ یار کچھ بھی نہیں دیا۔ بھی نہیں لائے، تو چلو ٹھیک ہے، بندہ بول دیتا ہے کہ نہیں دینا، وہ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے دیا نہیں، حالانکہ دونوں طرف باہمی رضامندی سے یہ چیز طے ہوئی۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ خیر ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹاپک بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے کہ بیٹی ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے، اور بیٹی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا مان ہوتی ہے۔ جیسے بیٹے کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس نے ہماری نسل بڑھانی ہے، نسل چلانی ہے، اس نے ہمارا کاروبار سنبھالنا ہے، تو بیٹی نے بھی آپ کی عزت کسی اور خاندان میں لے کر جانی ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹی کی کیسی تربیت کرتے ہیں کہ یہ جا کر آپ کی عزت بڑھاتی ہے یا آپ کی عزت گھٹاتی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کو شرم و حیا، شریعت کے معاملات، پردے کے معاملات، نماز کی پابندی، واللہ اگر شریعت پر عمل کیا تو یہی بچی انشاءاللہ شریعت کی روشنی پا کر اس گھر کو بھی روشن کر دے گی۔ اور اگر دنیاوی طور پر کہ یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، بے پردگی، بے حیائی، نمازوں کا کوئی ہوش نہیں، کوئی شریعت کے معاملات نہ سکھائے، تو جو دین پر نہیں چلے گا، جو اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتا، وہ کسی کو کیا سنوارے گا، کس گھر کو کیا سنوارے گا، وہ آنے والی نسلوں کو کیا سنبھالے گا۔ آئیے ایک آپ کو مختصر سا پیکیج دکھاتے ہیں۔ کیا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں یا زحمت ہوتی ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ بیٹیاں جو ہے وہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، اور جو ہے زحمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بیٹی سے تو بہت پیار کرنا چاہیے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں، میں اتنا طلبدار ہوں بیٹی کا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے میرا دل جانتا ہے۔ وہ ہمارے سب کے ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹیاں تو ہمارے اپنے گھروں میں پناہ دیتی ہیں۔ 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، چھوٹی چھوٹی، مجھے بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ۔ بیٹے بھی اچھے ہیں، بیٹی کا نرالا ہے۔ بیٹی رحمت ہے تو بلا شبہ وہ رحمت ہی ہے۔ بیٹیاں ہی آگے جا کے باپ کا، بھائیوں کا سہارا بنتی ہیں۔ سر ہم تو نہیں ہوئے پریشان، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک بیٹی ہے 3 سال کی اور ایک بیٹی ہے 3 مہینے کی، الحمدللہ اللہ پاک نے 2 بیٹی دی، اور دونوں رحمت ہے، زحمت تو نہیں ہے۔ بیٹیاں زحمت کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب حدیث شریف میں آ گیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں تو رحمت ہے۔ بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو حدیث کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور دعا دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے۔ اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو فرما ملائکہ، یعنی نا فرشتے آتے ہیں جمع کی صورت، کیا بات ہے، اور اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اس کو برکت کی دعا دیتے ہیں۔ تو بہرحال والدین، گھر والے جو ہیں وہ بیٹی کے لیے ہوتے ہیں، احساس اور دیگر چیزیں ہیں علی بھائی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا مان ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، تو آپ بھی اپنی اہمیت، اپنی جو ایک اسٹیٹس ہے اس کو خدا را سمجھیے۔ کہیں پہ اگر کوئی غلط فہمی ہے، کہیں پہ اگر اسے مس یوز کیا جا رہا ہے تو ایسا نہ کیجیے۔ بیٹیوں کو بہادر ضرور بنائیں،
بے باک نہ بنائیں. مجھے اس کا تجربہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں جملہ. بیٹیوں کو بہادر ضرور بنائیں, بے باک نہ بنائیں. جب بہادر اس کانسیپٹ میں کہ زمانے کو فیس کر سکیں, جی مشکلات میں کھڑی رہ سکیں. وہ میں نے علی بھائی تجربہ ہوا شاہ رخ بھائی جی, شوہر کے کیا حالات ہونے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن. مجھے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات جب ہم بہادر بنانا چاہتے ہیں نا. آپ کے اس جملے پہ وہ یاد آیا کہ جب بچی کی شادی کا سلسلہ ہوا نا, تو میں نے یہی جملے یوز کیا, بیٹا بہادر بننا ہے, ہمت کرنی ہے بیٹا, ٹھیک ہے, یاد وغیرہ سب اپنی جگہ پر ہے, تو وہ بہادر بنائیں, بے باک نہ بنائیں. اصل میں بعض اوقات جب ہم بہادر بنانے جاتے ہیں نا, تو وہ بچوں کا اپنا ذہن ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو اسی سینیریو میں لے رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ ہوا اور پریکٹیکلی ہوا, عرض کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, تربیت کا ایک معاملہ ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ ڈر رہا تھا کسی چیز, تو میں نے بولا بیٹا آئندہ ڈرنا نہیں. تو تھوڑا نا وہ مان دینے کے لیے میں نے بولا تم مہروز کے بیٹے ہو, آئندہ ڈرنا نہیں فلاں. ایسے نہیں باہر جا کے بول دے یہ ہو گیا نا, ہو گیا, یہ تو میں نے کہہ دیا. اچھا, تو پھر مجھے شکایت ملی کہ جی وہ کسی جگہ پہ جو نا کچھ انبن ہو گئی ہے اور انہوں نے ذرا سخت رویہ اپنایا. میں نے بلایا, میں نے بولا بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا بابا آپ نے تو کہا تھا بہادر بننا ہے. تو زیادہ بہادر بن گئے, بھاگ کر دیا. تو میں نے بولا بیٹا بہادر بننے کا کہا تھا کہ چیزوں کو فیس کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, رونا نہیں ہے, ہینڈل کرنا ہے چیزوں کو. لیکن ہینڈل کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دو اور جو نا مارم کٹائی شروع کر دو. تھوڑا سا یہ تھا کہ جب بیٹیوں کی تربیت کا وقت ہونا, تو بیٹیوں کو وقت مقررہ مناسب پہ کچھ نہ کچھ گھر کے کام کاج بھی سکھائیں. کچھ نہ کچھ, بہت کچھ بھائی, اس نے پورا گھر سنبھالنا ہے. گھر مطلب ٹریننگ تو تربیت تو سٹارٹ کریں گے نا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹی ہماری گھر کی رانی ہے, شہزادی ہے. ایسا نارملی ہمارے گھروں میں ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ماسیوں کا, ان چیزوں کا. لیکن بچی کو کام کاج ضرور سکھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ملک سے باہر ہو. صحیح. اچھا, یورپین ممالک میں آپ کا سفر بھی ہوا ہے اور میرے بچپن کا ایک وقت بھی گزرا ہے, تو وہاں پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتا. کام والیاں یوں گھروں میں جو کام والیاں یا گھر میں کوئی صفائی والے میڈ ہو گئیں, یہ بہت مہنگی ہے, بہت کاسٹلی ہیں. اچھا, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ امیروں کی تعداد زیادہ ہے. وہاں پہ بظاہر گھر اچھے لگتے ہیں لیکن امیروں کی تعداد کم ہوتی ہے. ایک متوسط طبقہ, ایک مڈل کلاس زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بیئر نہیں کر پاتے. وہاں جا کے لوگوں کو نارملی اپنے گھروں کے کام, سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایک کال ہے, وہ آپ کو کال بھی لیتے ہیں, ٹائم بھی اینڈ کی طرف ہے. جی, گھر معاشرہ میں بیٹی کے کردار کے حوالے سے جو بیان چل رہا ہے, تو ماشاءاللہ مدینہ ہے, بہت ہی سکون مل رہا ہے, بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ میری بھی 2 بیٹی ہیں. ایک بیٹی میری جو ہے وہ ابھی 1 سال سے 1 مہینہ اوپر ہے, تو بڑا مزہ آتا ہے جب گھر آتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. میرا نام محمد عتیق راجپوت ہے, میں احمد آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. بھائی یہی کہنا تھا کہ یہ پروگرام بہت پیارا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, اور مدنی چینل جو ہے نا بس بہت ہی سکون پہنچاتا ہے, اور مدنی چینل بس سب لوگ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, بیٹیاں دل کا سکون ہوتی ہیں. اور میرا پرسنل بھی پریکٹیکل رہا, اور بھی بیٹیوں والا کا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے شاہ رخ بھائی, مہروز بھائی, کہ بچی کو کوئی تکلیف ہوئی, پرابلم ہوئی, طبیعت ہوئی, بخار ہوا, یا ایسا کچھ بھی ہوا, یا ڈر گئی یا کچھ ایسا ہوا, تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ زبان سے نکلا ہے بابا بابا. تو بعض اوقات جب یہ یاد آتا ہے کہ بابا کہنے والی کچھ ٹائم بعد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, لیکن یقین کریں گے ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے, یہ اسٹیج آتا ہے, میرے ساتھ تو اسٹارٹ ہو گیا یہ, کہ جب بچیاں جاتی ہیں اور ان کی کوئی خوشی والی خبر سنتے ہیں, اپنے گھر میں خوش ہے, ایڈجسٹ ہے, تو یہ ہمارا ایک آکسیجن ہے. ہماری سمجھ یہی سانسیں ہیں کہ یہ اپنے گھر میں جا کر ایڈجسٹ ہو جائیں, خوش رہیں. ان کی خوشی سے ہماری خوشی ہے. بیٹیاں تو جاتی ہی ہیں, اور جاننے کے لیے ہوتی ہیں, ایک فطرت ہے, ایک نظام ہے, ایک بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. یہاں پہ جملہ بالکل جو ہے نا میں عرض کروں گا کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. اپنی بیٹی تو سب کو ہی پیاری ہے, ایسے ہی دوسرے کی بیٹی کو بھی پیاری رکھیں, بیٹی ہونے کی حیثیت میں پیاری رکھیں. اپنی بیٹی بیٹی, دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بری خبریں سننے میں آتی ہیں, یہ درست انداز نہیں ہے. نہیں تو بیٹیوں کے حوالے سے علی بھائی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ لوگوں کی ایک پریشانی کی وجہ سسرالیں ہوتی ہیں. کہ بیٹی اگر سسرال میں دکھی ہے, پریشان, دیکھیں زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی. آپ پوچھیں بیٹا کیسی ہو, وہ کہے گی ابو ٹھیک ہوں, بابا ٹھیک ہوں میں. یہ نہیں ہوتا. اس نے زندگی گزاری ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ, اس کے چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے, اس کے مسکرانے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کنڈیشن کیا ہے. بعض اوقات وہ مسکرا کے کہہ رہی ہوتی ہے بابا میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن بابا کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسکراہٹ کنیکشن ہے. ویسے یہ ایسا کنیکشن ہے, یہ مسکراہٹ ٹھیک ہی ہے. سمجھنے کی بات بھی اس میں مہروز بھائی کہ لاجیکل بات ہے
کہ آپ اپنے گھر سے کسی نئے گھر میں جب منتقل ہوتے ہیں تو آپ کو انسیت نہیں ہوتی، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو وہاں اٹھنا بیٹھنا وہ آپ ایزی فیل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جیسے جیسے آپ کو اس گھر میں وقت گزرتا جاتا ہے آپ کو اپنائیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب ایک شخص ہے جس نے 18 20 سال 22 سال اپنے ماں باپ کے گھر گزار ایک ماحول میں رہی، ایک جگہ رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں بھی اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے سسرال کو کمپیئر نہ کریں۔ شاہ رخ بھائی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کیونکہ آپ 18 20 22 25 سال ایک جگہ رہی ہیں، وہاں اونچ نیچ بھی برداشت کی ہے، ماں کے رویے کے آپ عادی بن گئی ہیں، باپ کے رویہ، باپ شفقت دیتا ہے، کبھی کبھار جلال بھی تو آ جاتا ہوگا، بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہوگی، ماں کی شفقتیں اپنی جگہ پر، ماں نے کبھی کھچائی بھی تو کی ہوگی کام نہ کرنے پر، ماں نے کہا فیل نہ ہوا، ساس نے کہا فیل ہو گیا، باپ نے کہا فیل نہیں ہوا، سسر نے کہا فیل ہو گیا، بھائی نے کہا یا گھر میں کسی نے کہا فیل نہیں ہوا، شوہر نے کہا۔ اچھا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کروں گا اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں نہ کہیں، نہ کریں، بالکل نہ کریں، برداشت کر لیں۔ دیکھیں ایک وقت آتا ہے، آپ اپنے اگر ماں کو دیکھتی ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی ان کو دیکھتی ہیں، ان کو 10 20 25 سال گزر گئے، انہوں نے بھی اونچ نیچ سب پلس مائنس دیکھا ہوگا، پازیٹیو نیگیٹو سب دیکھا ہوگا۔ آپ 10 20 25 دن میں، مہینے 2 مہینے میں اس سے کمپیئر کیوں کر رہی ہیں اپنے گھر کو؟ اچھا، جب کمپیئر کریں گی تو آپ خود تکلیف میں آ جائیں گی۔ تو اپنے سسرال کی باتیں مقصد اپنے میکے میں اچھی تو بتائیں، پازیٹیو تو بتائیں، لیکن اونچی نیچ ہو جائے کوئی بات نہیں۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھیں، اپنے سے زیادہ نیچے والوں کو دیکھیں، غریب لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس 4 ویل نہیں ہے، بائک پہ بھی تو گزارا ہے۔ آپ کیوں کار والوں کو، بنگلے والوں کو، اونچے اونچے لوگوں کو، بڑے بڑے بزنس والوں کو دیکھ کر اور حسرت میں، پھر یہ حسرت حسد میں نہ بدل جائیے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ نے گھر بسانا ہے، آج آپ بچی ہیں، بڑی ہوں گی، شادی ہو کر جائیں گی، کسی کے گھر کی زینت بنیں گی، ماں باپ کی عزت بنیں گی، اس گھر کو جا کر بسائیں، آباد کریں، ہر چیز ایسی مینیج کریں۔ کئی گھروں میں مائیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں، ہوش سنبھالتی ہیں، کچھ کام کاج کرتی ہیں، تو گھر کو صاف رکھنا، اسپیشلی کچن کو، واش روم کو، برتن کو یہ صاف رکھنا، رات کو کچھ کھایا پیا تو کچن کو کلین رکھنا، یہ اچھی ماں کی ہے۔ اور بعض مائیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی، ارے کون کرے گا، صبح کر لیں گے۔ تو جب آپ کی عادت کو دیکھ کر آپ کی بچیاں فالو کریں گی، کل کو کسی گھر میں جائیں گی اور وہ گھر والے حساس ہوئے، صفائی پسند ہوئے، گندے کپڑے یوں ڈال دیے، اس کو وقت پہ دھویا نہیں، کپڑے اگر دھوئے ہیں سوکھ گئے تو اتارے نہیں، ٹاول گیلا ہے تو اس کو اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اب اس ٹاپک کو کھولیں گے، کبھی موقع ملا تو بیٹیوں نے سسرال میں جا کر سسرال میں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے۔ ہمارا جو آج کا سوال تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ تو آئیے جواب دیکھتے ہیں کیا جواب ہے۔ درست جواب ہے 4 صاحبزادیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ نے درست جواب جو ہے وہ اسکرین پر دیکھا، تو کچھ ہمارے پاس کالز بھی ہیں، وہ بھی لیجئے گا۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا صحیح جواب ہے 4 شہزادیاں۔ حضور محمد بابر اتاری، تحصیل جڑا والا، ضلع فیصل آباد سے۔ اس سوال کا جواب ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں ہیں۔ میرا نام مسکان فاطمہ ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 4 بیٹی۔ میرا نام محمد سہیل مرزا اتاری ہے، میں راولپنڈی چکلالہ اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ میں محمد یحییٰ باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ساجد حسین قادری فروزی اتاری کوئٹہ کینٹ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. جزاک اللہ خیرہ. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ کے سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. بہت ساری کالز پنجاب سے بھی, کوئٹہ سے بھی, اور جو ہے کراچی سے بھی. تو قرآن اندازی ہم کریں گے, اور قرآن اندازی میں جو جواب آئے گا, یعنی جواب آئے گا, کیا آئے گا, جو نام آئے گا. چلیں بھائی شاہ رخ بھائی آپ نکال لیں, یا ہمارے مولانا صاحب سے نکلوا لیں بھائی ڈبہ. آپ یہ باؤل آؤٹ پکڑ لیں, نکال وہ لیں, دونوں کے ہاتھ لگ جائیں گے. ماہنامہ فیضان کی پیروی. ٹھیک ہے. جن کا نام نکلے گا ان کو پورے سال کی مقصد کیا کہیں گے, سبسکرپشن وہ دیں گے آپ. اینول بکنگ جو ہے اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہے نا اس کے. تو حمزہ غلام یاسین اوکاڑا. واہ بھائی واہ, اوکاڑا. حمزہ غلام یاسین اوکاڑا نام ہے. شورا رفیع بھائی بھی جو ہے وہ کریں گے اوکاڑا شریف کے ہیں, تو یہ بھی اوکاڑا شریف. چلے جی آپ کو انشاءاللہ حمزہ غلام یاسین بھائی بہت مبارک ہو. اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا انشاءاللہ ہماری مجلس پہنچانے کی کوشش کرے گی. اس کی آپ بکنگ کروائیں, اس کی جو ہے وہ سالانہ بکنگ کروائیں, اپنی کروائیں, جاننے والوں کی کروائیں. زبردست کانٹینٹ ہوتا ہے یہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں, ہو عافیت